ٹھیک ہے، موشی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں شراب اور پانی کی بوتلیں موجود تھی۔ اس نے پانی کی ایک بوتل اٹھائی اور واپس مڑ کر وہ عمران کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دھانا عمران کے منہ سے لگا دیا۔ عمران واقعی اس طرح پانی پیتا چلا گیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اور اس وقت تک اس نے بوتل سے منہ نہیں ہٹایا جب تک بوتل میں موجود پانی کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق میں نہ اتر گیا ہو۔ جب بوتل خالی ہو گئی تو موشی نے بوتل ہٹائی اور اسے ایک طرف رکھی ہوئی بڑی سی ٹوکری میں اچھال دی اور خود واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ مجھے، سوگاٹو نے پوچھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میری گردن کے عقبی طرف مجھے چبھن کا احساس ہوا اور میری راڈز بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے جب ہاتھ لگا کر اپنی گردن کو چیک کیا تو وہاں ایک پیپر پن میری گردن کے اندر اتار دی گئی تھی، اور جس کسی نے بھی ایسا کیا تھا اس نے واقعی ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ اس پیپر پن کی مسلسل چبھن کی وجہ سے بے ہوشی کا سرکٹ ختم ہو گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ پھر اسی ترکیب سے میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہوش دلا دیا اور ان کے راڈز بھی کھول دیے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارا یہاں ہمدرد کون ہے؟ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عمران نے آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے کہا۔ معلوم تھا کہ اس قدر زیادہ پانی معدے میں جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے جسم میں موجود بے حسی ختم ہو جائے گی، اس لیے وقت حاصل کرنے کے لیے وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ موشے، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری دوست لڑکی لوگی ان کو دیکھنا چاہتی ہے، کہیں اس نے تو یہ کام نہیں کیا؟ سوگاٹو نے ساتھ بیٹھے ہوئے موشے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ اس کا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے کہ وہ ان سے ہمدردی کرتی؟ اور پھر میں اس کے ساتھ اندر آیا تھا، وہ صرف دروازے کے قریب رک کر انہیں دیکھتی رہی، پھر میرے ساتھ ہی یہاں سے باہر چلی گئی، موشے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ سوگاٹو سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ گو اس کی بات درست تھی کہ ان کا کوئی تعلق یہاں موجود لوگی نامی کی کسی لڑکی سے نہ تھا، لیکن بہرحال موشے کچھ نہ کچھ چھپا ضرور رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ہماری خفیہ ہمدرد ہو۔ عمران نے کہا، نہیں، اس کا تعلق تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہ ہیڈ کوارٹر میں رہتی ہے، یہاں تو وہ صرف موشے سے ملنے آتی ہے کیونکہ موشے اس کا دوست ہے۔ سوٹاگو نے عمران کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسے یہاں بلوا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس وقت رات ہے اور راستہ کلوز ہے، سوٹاگو نے جواب دیا۔ تم نے ہمیں باقاعدہ گیس سے بے ہوش کیا ہے، جبکہ یہاں راہداری میں ہمیں لائٹ کے ذریعے چیک کیا گیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی جیسے ہی بلیک ہاؤس کے برآمدے میں پہنچے تھے، چھت سے ہم پر ریز ڈال کر ہمیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بلیک ہاؤس کے اندر ایسا کوئی سسٹم ہے جیسا برآمدے میں ہے؟ عمران نے کہا۔ اندر کسی غیر متعلق آدمی کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ برآمدے میں بھی حفظ متقدم کے طور پر آپریٹرز لگایا گیا ہے، البتہ یہاں بلیک روم میں چیکنگ سسٹم موجود ہے۔ سوٹاگو نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے بلیک وے کراس کیسے کیا ہے؟ وہاں سے تو کوئی یہاں تک زندہ ہی پہنچ نہیں سکتا۔ اچانک موشے نے کہا، یہ بات ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اب پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ پانی نے اپنے اثرات دکھا دیے اور اس کا جسم مکمل طور پر حرکت کر سکتا تھا، لیکن یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور راڈز کی وجہ سے وہ بے بس تھا۔ اگر وہ ٹانگ کو حرکت دیتا تو لامحالہ وہ چونک پڑتے کہ اس کی ٹانگ کیسے حرکت میں آ گئی ہے، اور یہ بات بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ کس طرح اس سچویشن کو کور کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آ گیا۔ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ اچانک عمران نے سوٹاگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کیا؟ سوٹاگو نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے جسم تو مکمل طور پر بے حس ہیں، اس لیے ان راڈز کے ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم یہ راڈز ہٹا دو تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا دوں گا جس کے ذریعے ہم نے بخیر و عافیت بلیک وے کو کراس کیا ہے، اور یقین کرو جب تم یہ ترکیب اپنے باس کو بتاؤ گے تو وہ بھی حیران رہ جائے گا، اور ہم نے تو بہرحال ہلاک ہو جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو پکڑے جا چکے ہیں، لیکن تم وہاں ایسا انتظامات کر سکتے ہو کہ اس طرح کوئی بلیک وے کراس نہ کر سکے۔ عمران نے کہا، کیا تم واقعی بتا دو گے؟ سوٹاگو نے کہا، وہ واقعی بے حد سادہ آدمی تھا۔ ہاں، میں نے پہلے بھی وعدے کے مطابق بتا دیا تھا، اب بھی میرا وعدہ ہے، عمران نے کہا۔ لیکن تم یہ راڈز کیوں اوپن کرانا چاہتے ہو؟ تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوٹاگو کے بولنے سے پہلے موشے نے پوچھ لیا۔ ہم تو بے حس و حرکت ہیں، لیکن راڈز دے کر ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ تم ہم سے اس حالت میں بھی خوفزدہ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ سوٹاگو جیسا دلیر آدمی اس طرح خوف کا مظاہرہ کرے۔ عمران نے سوٹاگو کی تعریف کرتے ہوئے کہا، موشے، اس کے اور اس کے ساتھیوں کے راڈز ہٹا دو، یہ واقعی ہماری حماقت ہے کہ بے حس و حرکت لوگوں کو ہم نے راڈز میں جکڑ رکھا ہے۔ عمران کی توقع کے عین مطابق سوٹاگو نے کہا تو موشی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے نہ صرف عمران کے عقب میں آ کر اس کے راڈز ہٹا دیے بلکہ ایک ایک کر کے اس نے عمران کے تمام ساتھیوں کے راڈز بھی ہٹا دیے۔ جبکہ عمران راڈز ہٹنے کے باوجود ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا، البتہ اس کی تیز نظریں عقبی طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ان 3 افراد پر جمی ہوئی تھیں جن کے ہاتھ میں مشین گنے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے تمام ساتھی واقعی بے حس و حرکت ہیں، اس لیے اگر اس سے معمولی سی غفلت بھی ہو گئی تو مشین گن کا ایک برسٹ اس کے تمام ساتھیوں کو نگل جائے گا اور اس کے ساتھی بھی حرکت بھی نہ کر سکیں گے، اور پھر جب تک موشے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتا، عمران کے ذہن میں ایک لائحہ عمل آ گیا۔
अरे ये क्या! इमरान ने यकलख चीख कर कहा और उसके साथ ही वो इस तरह कुर्सी से उठकर उन तीनों की तरफ भाग पड़ा जैसे कोई अजीब बात वकूअ पजीर हो गई हो। उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि पलक झपकने में वो उन तीनों के पास पहुंच गया, जबकि उसका अंदाज इस कदर फितरी था कि सोटागो और मोशे दोनों सिर्फ गदरे मोड़ कर देख रहे थे। उनके जहनों में ये बात ना आई थी कि बेहिसो हरकत आदमी आहर कैसे उठकर भाग पड़ा था, और इमरान को ऐसा इसलिए करना पड़ा था कि उनके बेहिसो हरकत होने के बाद उनकी जेबों से तमाम असलहा निकाल लिया गया था और उसके साथियों की पुष्ट पर मौजूद थैले भी उतार कर उन सबको वापस अलमारी में रख दिया गया था। इसलिए इमरान को मालूम था कि उसकी जेबें खाली हैं और इसलिए उसे एक मशीन गन उनसे हासिल करना जरूरी था। दीवार के साथ खड़े तीनों मशीन गन ब्रादर भी हैरत से बुत बने खड़े थे। दूसरे लम्हे इमरान ने ना सिर्फ एक आदमी से मशीन गन झिपट चुका था, बल्कि उसने पूरी कुव्वत से दूसरे हाथ से उसे धक्का भी दिया था। वो सब चीखते हुए एक दूसरे से टकरा कर इस तरह नीचे गिरे जैसे एक दूसरे के सहारे खड़ी ईंटें एक दूसरे को धक्का देने से गिर पड़ती हैं। ये सब कुछ वाकई पलक झपकने में ही वकूअ पजीर हो गया था, और फिर उससे पहले कि कोई संभलता, मशीन गन की रेट के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। एक ही ब्रश में ना सिर्फ जमीन पर गिरने वाले मुसल्लिह अफराद छलनी हो गए थे, बल्कि उठते हुए सोटागो और मोशे में से मोशे चीखता हुआ पलटकर कुर्सी समेत नीचे जा गिरा, जबकि सोटागो ने अपने आप को बचाने के लिए गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन इमरान का बाजू घूमा और सोटागो सर पर मशीन गन की नाल की चोट खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर भरपूर अंदाज में लात मारी और नीचे गिरकर उलटकर उठने की कोशिश करता हुआ सोटागो एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा और उसका जिस्म एक झटका खाकर साकत हो गया। अब कमरे में सिवाय सोटागो के बाकी सब अफराद की लाशें पड़ी नजर आ रही थी। इमरान ने यकलखत मशीन गन की नाल कर उस छत की तरफ किया और एक बार फिर रेट की आवाज़ों से कमरा गूंज उठा और उसके साथ ही छत से उस बल्ब के पुर्जे नीचे आ गिरे जिसके जलने से उस कमरे को पहले चेक किया गया था। उसके साथ इमरान तेजी से मुड़ा और उसने सबसे पहले दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर मुड़कर उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए सोटागो को उठाकर उस कुर्सी पर डाला जिस पर चंद लम्हे पहले वो खुद मौजूद था, और फिर उसने कुर्सी के ऊपर में जाकर उसके बटन पर पैर मारकर राड से सोटागो को जकड़ दिया और फिर वो भागता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से पानी की 2 बोतलें उठाई और उनके ढक्कन खोलकर उसने एक बोतल अपने साथ मौजूद सफदर के मुंह से लगा दी और दूसरी उसके साथ ही बैठे हुए तनवीर के। पूरी बोतल पी जाओ, अभी तुम्हारे जिस्म ठीक हो जाएंगे, इमरान ने कहा। और जब दोनों बोतलों का पानी सिर्फ सफदर और तनवीर के हलक से नीचे उतर गया तो उसने दोनों वाली बोतलें एक तरफ फेंक दी और मुड़कर उसने कुर्सी पर जकड़े हुए बेहोश सोटागो के चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे छप्पड़ में सोटागो चीखता हुआ होश में आ गया और होश में आते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है राड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये सब क्या है? तुम कैसे हरकत में आ गए? तुम तो हरकत में आ ही नहीं सकते थे, सोटागो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने हमारे चेहरों और गर्दन पर स्प्रे करके मुझे बता दिया है कि हमें बेहिस करने के लिए कौन सी रेज इस्तेमाल की गई हैं, और हासी मिकदार में पानी का पीना भी इसका एक तोड़ है। अभी मेरे साथी भी इस पानी की बिना पर हरकत में आ जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सोटागो का चेहरा हैरत की शिद्दत से वाकई बिगड़ सा गया। तुमने सबको हलाक कर दिया, तुम क्या चाहते हो? सोटागो ने होंठ चबाते हुए कहा। ब्लैक हाउस के बारे में तमाम तफसीलात बता दो कि यहाँ और कितने अफराद मौजूद हैं, और ये भी बता दो कि यहाँ से मशीनरी हाउस में जाने का ज़ेरे ज़मीन रास्ता कौन सा है। अगर तुम ये सब कुछ दुरुस्त बता दो तो मेरा वादा है कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, वरना दूसरी सूरत में अपने साथियों का अंजाम देख लो। वो लाशों में तब्दील हो चुके हैं और लाशें जिंदगी से लुत्फ हासिल नहीं कर सकती, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसी लम्हे सफदर और तनवीर एक झटके से खड़े हो गए और फिर इमरान के कुछ कहने से पहले ही वो दोनों अलमारी की तरफ दौड़ पड़े ताकि वहां से पानी की बोतलें उठाकर अपने साथियों को पिलाकर उन्हें भी हरकत में ला सकें, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि जहां गुजरने वाला हर लम्हा बेहिस अफराद के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इमरान ने उन्हें बताया कि वो मोशे की जेब से स्प्रे निकाल कर बाकी साथियों पर स्प्रे कर दे ताकि वो फौरी हरकत में आ सके। तो मुझे जिंदा छोड़ दोगे, लेकिन चीफ कालूग मुझे जिंदा ना छोड़ेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता, सोटागो ने कहा। कालूग खुद जिंदा रहेगा तो तुम्हें कुछ कहेगा। मेरा वादा है कि हम वापसी में तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, इमरान ने कहा। क्या तुम वाकई वादा करते हो? सोटागो ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन हो कि इमरान अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मैं बार बार अपनी बात दोहराया नहीं करता। इमरान का लहजा यकला सर्द हो गया तो सोटागो ने इस तरह बोलने शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। मशीनरी हाउस का इंचार्ज शोगाम अपने बेडरूम में बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। साइड टेबल पर एक नहीं बल्कि शराब की 3 आली बोतलें पड़ी हुई थी। शोगाम को आदत थी कि वो रात को सोने से पहले बेतहाशा शराब पीता था और फिर बेहोश होकर सो जाया करता था। उसकी ये आदत इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि अगर वो शराब ना पीता या कम पीता तो फिर सारी रात उसकी पलक ना झपकती थी। इस वक्त भी वो बेहोशी के आलम में सोया हुआ था कि पास पड़े हुए एक डब्बे में से तेज घंटी की आवाज़ निकलने लगी। गो ये आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि पूरा कमरा इस आवाज़ से गूंज रहा था, लेकिन शोगाम इस तरह सोया हुआ था जैसे वो कानों से बहरा हो। कुछ देर तक घंटी की आवाज़ गूंजती रही, फिर यकलहत आवाज़ बंद हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे शोगाम के जिस्म को इस तरह जोरदार झटका लगा जैसे अचानक उसका हाथ हज़ारों वोल्टेज की ऊपर तार से छू गया हो। फिर ये झटके बढ़ते चले गए और दो या तीन झटकों के बाद शोगाम के जिस्म में यकलख हरकत सी हुई और फिर एक और जोरदार झटका लगने से वो उछलकर उठ बैठा। दूसरे लम्हे उसने हाथ बढ़ाकर उस डब्बे की साइड में मौजूद बटन प्रेस कर दिया तो डब्बे से निकलने वाली नजर ना आने वाली रेज निकलनी बंद हो गई
اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے، کیونکہ اتنی بات وہ سمجھتا تھا کہ اس ڈبے کو اس وقت استعمال میں لایا جاتا ہے جب ٹاپ ایمرجنسی ہو، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ ٹاپ ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے بیڈ سے اتر کر تیزی سے دروازے کے قریب میز پر موجود فون کی طرف ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ سانگ بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر کہ تم نے مجھ پر شاکنگ ریز استعمال کر ڈالی ہیں، شوگام نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف، بلیک ہاؤس پر دشمن ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، چیف کا لوگ سمیت وہاں کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے سانگ نے جواب دیا تو شوگام کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا چہرہ اس بری طرح سے بگڑ گیا جیسے وہ انسانی چہرہ ہی نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کون دشمن ایجنٹ اور وہ کہاں سے اور کیسے بلیک ہاؤس میں پہنچ گئے؟ شوگام نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ آپ یہاں مشین روم میں آ جائیں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو شوگام نے ریسیور کیڈر پر پٹھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین مشین ہال میں داخل ہوا۔ یہ ہال بے حد وسیع و عریض تھا اور اس پورے ہال میں دیواروں کے ساتھ اور درمیان میں مشینیں موجود تھیں جو سب چل رہی تھیں۔ اوپر دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں نصب تھیں جن پر چاؤ جنگل کے مختلف پارٹ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مشینیں آٹومیٹک تھیں، لیکن چند مشینیں ایسی تھیں جن کے سامنے سٹولوں پر آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں آپریٹ بھی کر رہے تھے اور مانیٹر بھی۔ ایک طرف کونے میں شیشے کا دروازہ تھا، یہ مین کنٹرول روم تھا جسے MCR کہا جاتا تھا، یہاں سے تمام مشینوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ شوگام تیز تیز قدم اٹھاتا اسی طرف بڑھ گیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو یہاں 2 بڑی بڑی مشینیں دیواروں کے ساتھ نصب تھیں جن کے سامنے ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر مستطیل شکل کی ایک کافی بڑی مشین رکھی ہوئی تھی جبکہ میز کی دوسری طرف کرسیاں موجود تھیں اور ان میں سے ایک پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سانگ تھا، مشین روم کنٹرولر۔ شوگام جیسے ہی MCR میں داخل ہوا، سانگ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شوگام نے اندر داخل ہوتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سامنے دیکھیے چیف، سانگ نے ایک مشین پر موجود اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور شوگام کی نظریں جیسے ہی اس اسکرین پر پڑی اس کے چہرے پر تیزی سے انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ یہ ایک بڑے ہال نما کمرے کا منظر تھا جہاں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک لاش بلیک ہاؤس کے چیف کالوگ کی تھی جو صاف پہچانی جا رہی تھی۔ یہ تو کالوگ اور اس کے ساتھی ہیں، یہ سب کیا ہوا ہے؟ شوگام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سانگ نے سامنے موجود مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین پر منظر تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے لیکن ان کی آوازیں سنائی نہ دے رہی تھی۔ یہ کون ہے اور کیا بول رہے ہیں؟ شوگام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے چیف کالوگ کی ایک اسسٹنٹ سے اس مشین کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے رابطہ مشین آن کی تو میں نے تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنی۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے فوراً سرچ مشین آن کر دی۔ تب اسکرین پر کالوگ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ بلیک ہاؤس میں 2 اجنبی عورتیں اور 8 مرد بھی نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک منظر دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ دو عورتیں اور 8 مرد بلیک ہاؤس سے مشین ہاؤس میں داخل ہونے کے لیے اسپیشل کوریڈور میں داخل ہو چکے تھے لیکن ابھی تک سیکنڈ فیز کے قریب نہ پہنچے تھے۔ میں نے فوری طور پر سیکنڈ فیز کلوز کر دیا اور انہیں رکنا پڑا اور پھر یہ لوگ واپس اسی کمرے میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے آپ کو اسپیشل کاشنز کی مدد سے جگانا ضروری سمجھا تاکہ آپ سے اس سلسلے میں ہدایات لی جا سکیں، سانگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ہیں کون اور یہ بلیک ہاؤس تک پہنچ کیسے گئے اور پھر انہوں نے وہاں اس طرح کی کارروائی کیسے کر لی؟ شوگام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ چیف، کالوگ کا اسسٹنٹ سوٹاگو ایک کمرے میں رارز میں جکڑا ہوا موجود تھا، اسے اسی حالت میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس کمرے میں ویو ایکس ویو مشین موجود ہے، میں نے اسے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ کسی پراسرار طریقے سے بلیک وے سے صحیح سلامت بلیک ہاؤس میں داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے وہاں بے ہوش کر کے رارز میں جکڑ دیا گیا، لیکن یہ پھر پراسرار انداز میں نہ صرف ہوش میں آ گئے بلکہ انہوں نے رارز بھی کھول لی، لیکن انہیں ایک بار پھر اسپیشل ریز اٹیک کے ذریعے بے حس و حرکت کر کے دوبارہ رارز میں جکڑ دیا گیا۔ چونکہ بلیک ہاؤس کا چیف اور ڈپٹی چیف دونوں بیڈ روم میں تھے اس لیے سوٹاگو اور اس کے 5 آدمی وہیں بحال میں بیٹھ کر ان کی نگرانی کرنے لگے، لیکن پھر بے حس آدمیوں میں سے ایک آدمی اچانک حرکت میں آیا اور پھر سوائے سوٹاگو کے باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ سوٹاگو کو بے ہوش کر کے رارز میں جکڑ دیا گیا اور پھر اسے ہوش میں لا کر اس سے انہوں نے بلیک ہاؤس سے مشین ہاؤس پہنچنے کا اسپیشل وے معلوم کیا اور پھر اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں فل آپریشن کیا اور پھر پورے بلیک ہاؤس میں موجود ہر آدمی کو چیف کا لوگ سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسپیشل وے سے مشین ہاؤس میں آ رہے تھے کہ میں نے سیکنڈ فیز کلوز کر کے انہیں روک دیا، سانگ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ شوگام نے پوچھا۔ یہ ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک ایشیائی آدمی سر سلطان کو رہا کرانا چاہتے ہیں، شوگام نے جواب دیا تو شوگام بے احتیاط طویل سانس لیا۔ اب بات میں سمجھ میں آئی ہے، مجھے گرینڈ ماسٹر نے الرٹ رہنے کا کہا تھا لیکن مجھے یہ تصور بھی نہ تھا کہ یہ لوگ جنگل کی طرف سے اندر داخل ہونے کی بجائے بلیک وے کے ذریعے اس انداز میں اندر داخل ہوں گے، شوگام نے تیز لہجے میں کہا۔
اب کیا کرنا ہے چیف؟ سانگ نے پوچھا. کیا کرنا ہے؟ یہ تم نے انتہائی احکامانہ سوال کیا ہے. انہیں فوری طور پر ہلاک کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ شوگام نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا. لیکن ہم یہاں سے انہیں ہلاک نہیں کر سکتے. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سیکنڈ فیز اوپن کر کے اپنے مسلح آدمی بلیک ہاؤس میں بھیجیں جو انہیں ہلاک کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ سیکنڈ فیز اوپن کر کے انہیں مشین ہاؤس میں داخل ہونے دیں اور پھر یہاں انہیں ہلاک کر دیں. سانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا. وہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں. ہمارے آدمی فیلڈ کے لوگ نہیں بلکہ ٹیکنیکل آدمی ہیں. اسی لیے صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں یہاں آنے دو اور پھر جیسے ہی وہ سیکنڈ فیز سے اندر داخل ہوں تم انہیں ہلاک کر دینے والی ریز فائر کر دینا. شوگام نے جواب دیتے ہوئے کہا. وہ واقعی بے حد سمجھدار آدمی تھا اس لیے اس نے درست فیصلہ کیا. لیکن چیف ہمارے پاس ہلاک کر دینے والی ریز نہیں ہے چیف، کیونکہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں تک دشمن کوئی پہنچ بھی سکتا ہے. البتہ بے ہوش کر دینے والی ریز موجود ہیں. سانگ نے جواب دیا. ایک ہی بات ہے، بے ہوش ہو جانے کے بعد انہیں ہلاک کرنا تو مکھی مارنے سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. شوگام نے منہ بناتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے چیف، جیسے آپ کا حکم. میں سیکنڈ فیز کھول دیتا ہوں. سانگ نے کہا. لیکن خیال رکھنا انہیں اندر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے ورنہ وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شوگام نے کہا. بے فکر رہیں، وہ سیکنڈ فیز میں داخل ہونے کے بعد صرف 10 قدم اندر اٹھا سکیں گے. اس کے بعد چوک ریز سے ان کا دم گھٹ جائے گا اور یہ فوراً بے ہوش ہو جائیں گے. سانگ نے جواب دیا. ٹھیک ہے چلو کام شروع کرو. شوگام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. تو سانگ نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور اسکرین پر سیکنڈ فیز اوپن ہوتا دکھائی دیا. اب انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ سیکنڈ فیز اوپن ہو چکا ہے؟ شوگام نے کہا. اس کے اوپن ہونے کی محسوس آواز انہیں کھینچ لائے گی. سانگ نے جواب دیا. تو شوگام نے اسبات میں سر ہلا دیا. ارے ہاں، تم نے تھرڈ فیز آف کیا ہے یا نہیں؟ جکلک شوگام نے چونک کر کہا. تھرڈ فیز کیوں چیف؟ سانگ نے حیران ہو کر پوچھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک یہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں تب تک تھرڈ فیز کو مکمل آف رہنا چاہیے. شوگام نے تیز لہجے میں کہا. لیکن چیف پھر یہ ہیڈ کوارٹر سے ہی اوپن ہو سکے گا، ہم اسے یہاں سے کسی بھی صورت اوپن نہ کر سکیں گے. سام نے جواب دیا. مجھے معلوم ہے، تم بے فکر رہو. ان کی ہلاکت کے بعد میں گرینڈ ماسٹر سے رابطہ کر کے جب میں ان کی موت کی اطلاع دوں گا تو پھر وہ خود ہی تھرڈ فیز کھول دیں گی. شوگام نے کہا. تو سانگ نے اسبات میں سر ہلا دیا. مجھے معلوم ہے، تم بے فکر رہو. ان کی ہلاکت کے بعد گرینڈ ماسٹر سے رابطہ کر کے میں کھلوا لوں گا. اوکے، میں ابھی اسے کلوز کر دیتا ہوں. سانگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنے لگا. تھرڈ فیز کلوز ہو گیا ہے چیف. سانگ نے تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا. اب ان ایجنٹوں کو چیک کرو. شوگام نے کہا. تو سانگ نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے مشین کے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے. دوسرے لمحے اسکرین پر ایک کوریڈور نظر آنے لگا جس کے اختتام پر ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا. یہ سیکنڈ فیز کا آغاز تھا. ان ایجنٹوں کو چیک کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. شوگام نے کہا. لیکن ابھی اس کا فطرہ مکمل ختم ہوا ہی تھا کہ وہ دونوں بے احتیاط اچھل پڑے، کیونکہ اسی لمحے دروازے سے مسلح افراد اندر آتے دکھائی دیے. سب سے آگے ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا. اس کے پیچھے 2 عورتیں تھیں جو حالی ہاتھ تھی اور ان عورتوں کے پیچھے 7 لمبے ترنگے آدمی تھے. ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی اور وہ سب بے حد چوکنا اور ہوشیار نظر آ رہے تھے. یہی ہے وہ پاکستانی ایجنٹ. شوگام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. یس چیف. سانگ نے کہا. اب یہ بے ہوش کب ہوں گے؟ ابھی چیف. سانگ نے جواب دیا. اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا. دوسرے لمحے اسکرین پر سرخ رنگ کی تیز چمک دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی شوگام نے کوریڈور میں موجود 2 عورتیں اور 8 مردوں کو لڑکھڑا کر گرتے ہوئے دیکھا اور فرش پر گرنے کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے. گڈ سانگ، تم نے واقعی کارنامہ انجام دیا ہے. شوگام نے بے احتیاط سانگ کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا. تو سانگ کا ستا ہوا چہرہ بے احتیاط کھل اٹھا. اب اس کوریڈور کا دروازہ کھولو تاکہ میں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کر سکوں. شوگام نے کہا. یس چیف، لیکن مجھے ساتھ جانا ہوگا. سانگ نے کہا. تو شوگام چونک پڑا. کیوں؟ کیا مطلب؟ شوگام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. جب تک یہاں مشین آف نہیں ہوگی دروازہ نہیں کھل سکے گا اور مشین آف ہونے کے بعد دروازے کو محسوس تکنیک سے ہی کھولا جا سکتا ہے اور وہ تکنیک مجھے ہی معلوم ہے. سانگ نے جواب دیا. یہ چکر کیوں رکھا گیا ہے؟ شوگام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. تاکہ ہر قسم کا خطرہ ختم ہو سکے. سانگ نے جواب دیا. ٹھیک ہے چلو. شوگام نے سر ہلاتے ہوئے کہا. تو سانگ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور مشین کو آف کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے. یس بوس، ایک مردانہ آواز سنائی دی. آشو، میں چیف کے ساتھ آؤٹ ڈور کھول کر کوریڈور میں بے ہوش پڑے ہوئے ایجنٹوں کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں. تم نے اس دوران ہر طرف کا خیال رکھنا ہے. سانگ نے کہا. یس بوس. دوسری طرف سے کہا گیا. تو سانگ نے ریسیور رکھ دیا. چلیں چیف. سانگ نے ریسیور رکھ کر شوگام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہاں لیکن تم وہاں پہنچو اور دروازہ کھولو. میں اس دوران مشین پسٹل لے آؤں. شوگام نے اٹھتے ہوئے کہا اور سانگ نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو شوگام تیز سے قدم اٹھا کر اس کمرے سے نکل کر ہال سے داخل ہوتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. وہ ہوش تھا کہ جب وہ گرینڈ ماسٹر کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتائے گا تو گرینڈ ماسٹر یقیناً اس کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازے گا. اس نے آفس میں پہنچ کر الماری کھول کر اس میں سے رکھا ہوا اپنا خصوصی مشین پسٹل نکالا. اس کا میگزین چیک کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا. سانگ وہاں پہلے سے موجود تھا.
दरवाजा खोलो ताकि उन एजेंटों का खात्मा किया जा सके। शोगाम ने कहा, यस चीफ, सांग ने कहा, और आगे बढ़कर उसने दरवाजे के एक महसूस हिस्से पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के बटनों को एक खास तरतीब से प्रेस करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कटाक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। दूसरी तरफ कॉरिडोर था जो आगे जाकर मुड़ रहा था। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए और फिर जैसे ही वो दोनों मुड़े बेएख्तियार रुक गए, क्योंकि सामने कॉरिडोर के फर्श पर 2 औरतें और 8 मर्द टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। ये पाकिस्तानी एजेंट ना जाने अब अपने आप को क्या समझते हैं, नॉनसेंस, शोगाम ने बड़े तंजिया लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल सीधा किया और दूसरे लम्हे रेट रेट की खौफनाक आवाज़ों के साथ ही इंसानी चीखों से कॉरिडोर गूंज उठा। इमरान अपने साथियों समेत ब्लैक हाउस के एक बड़े कमरे में मौजूद था। सोटागो ने ब्लैक हाउस मशीन हाउस के जिस खुफिया रास्ते के बारे में बताया था वो गायब हो चुका था, और जहां बकौल सोटागो के दरवाज़ा होना चाहिए था वहां रेड ब्लॉक्स की इंतहाई मजबूत दीवार थी। ब्लैक हाउस पर न सिर्फ उन्होंने कब्जा कर लिया था बल्कि वहां मौजूद तमाम अफराद का भी खात्मा कर दिया गया था, क्योंकि सोटागो से इमरान ने ब्लैक हाउस के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर ली थी। ब्लैक हाउस का चीफ का लोग ग्रैंड मास्टर का खास आदमी था। उसे उसके बेडरूम में तनवीर ने सोते हुए गोलियों से उड़ा दिया था। इस तरह ब्लैक हाउस में मौजूद तमाम अफराद का भी खात्मा कर दिया गया था। इमरान ने सोटागो का भी तनवीर से कहकर खात्मा करा दिया था, क्योंकि उसके सामने अभी बहुत काम थे और अभी वो अपने मिशन के इब्तिदाई मरहले में थे, इसलिए वो उसे जिंदा ना छोड़ सकते थे और ना ही अपने साथ रख सकते थे। इमरान साहब, हमें अब जो करना है फौरी करना है, क्योंकि इस वक्त हम दुश्मन के हसार में हैं और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, सफ्दर ने कहा।